نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یعنی کہ سنت پر جن کا عمل ہوتا ہے پھر ان کا راستہ جنت والا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ایک ایسا امت مسلمہ کے لیے راستہ ہے جس کا راستہ جنت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سنت سے بہت دوری ہو گئی ہے۔ ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم جاتے ہیں، اور دیگر جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام ہمارے گھروں سے ایک دم نکل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہت سی سنتیں جس کو ہم ایک دم اندیکھا کیے ہوئے ہیں، کھانے کی سنتیں ہیں، کھانے میں 14 سنتیں ہیں، کتنوں پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہم خود محاسبہ کر لیں اپنے گھروں میں۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا صرف بسم اللہ۔ ان تینوں دعاؤں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا، کچھ بھی پڑھ لیا، مگر ہمارے گھروں سے یہ بسم اللہ ایک دم ختم ہے۔ بس بچے ایسے ہی شروع ہو گئے، بڑے ایسے ہی شروع ہو گئے۔ اچھا دعا پڑھنا بھول گئے تو اس کے بعد بھی موقع ہے کہ جب یاد آ جائے تو پڑھ لیجئے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ اس کا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ بیچ کی دعا کا ترجمہ ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ کا شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ کے نام پہ ختم کریں۔ اسی طریقے سے ہم کسی کے ہاں دعوت کھانے گئے، دعوت کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا چاہیے۔ وہاں بھی ہم غائب ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دعوت کھانے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ اس طریقے سے پانی پیتے ہیں، پانی پینے میں 6 سنتیں ہیں، اس کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، بچے ایسے کھڑے کھڑے پانی پی لے رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پی لے رہے ہیں، دائیں ہاتھ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کسی کا خیال ہی نہیں جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے، نہ ہم تنبیہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 6 سنتیں ہیں پانی پینے کی، ہم ایک پر بھی نہ عمل کریں۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا، نمبر 2 بیٹھ کر پینا، بچے کھڑے کھڑے پی لے رہے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہے۔ نمبر 3 پانی میں دیکھ کر پینا، پانی صاف ہے گندا ہے کیا ہے۔ نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں بچے بس۔ نمبر 5 ہے 3 سانس میں پینا، اس کا بھی خیال نہیں ہے، ایک ہی سانس میں کھینچ کر پی گئے۔ نمبر 6 ہے پینے کے بعد الحمدللہ کہنا کا اہتمام کریں ہم۔ پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو عمل کرائیں۔ بچوں کو جب عمل کراتے ہیں تو وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہے سونے سے پہلے کی دعا پڑھا دیں، انشاءاللہ جلدی نیند آ جائے گی۔ سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر سوئیں گے تو پھر اگر ہم دعا پڑھ کر سو گئے تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے موت دینے کے بعد زندگی دی اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو کیا سمجھیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ ایک موت طاری انسان کے اوپر ہوتی ہے، پھر جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے ٹوائلٹ جانے کی دعا ہے، باتھ روم جانے کی۔ بچے گئے چلے گئے، ایسے ہی چلے گئے، نہ ان کو پتہ چلا کہ کس پیر سے اندر جانا ہے، بائیں پاؤں سے اندر جانا ہے، اور اس کے بعد پھر اندر جانے سے پہلے دعا پڑھنا ہے۔ دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بچے نے پڑھا نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، ایسے ہی اندر چلے گئے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مرد ہوں یا عورت۔ گندی جگہ ہے، گندی جگہ پر شیاطین ہوتے ہیں، تو اس کی پناہ مانگ کر اندر جائیں۔ اب بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو پھر کون سا پیر باہر نکالنا ہے، دایاں یا بایاں؟ تو گندی جگہ پر جب جائیں گے تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں گے، اور جب باہر نکلیں گے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں گے۔ دایاں پاؤں باہر نکالنے کے بعد پھر دعا پڑھنا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ سواری پر سوار ہو رہے ہیں، گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں، کسی اور چیز پر سوار ہو رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں، جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، ٹرین پر بیٹھ رہے ہیں، کسی چیز پر بیٹھیں، اس کی دعا ہے۔ بچے نے دعا پڑھی نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس کی فکر کون کرے گا؟ ہمیں کرنی پڑے گی۔ سواری کی دعا ہے، جب سواری پر سوار ہو جائیں تو پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا، ورنہ ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ ہی کی تو قدرت سے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو، جہاز ہے، ٹرین ہے، 2 پہیہ گاڑی ہے، 4 پہیہ گاڑی ہے، اس کی کنٹرول کس نے کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہی نے کنٹرول کیا ہے، اور اس نے ہمیں دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے، طریقہ بتایا ہے سوچنے سمجھنے کا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیا ہے، پھر اس سے ہم کنٹرول کرتے ہیں، ورنہ ہماری کیا حیثیت تھی کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی سواری ہو، آپ اس کو اپنے قابو میں کیے رہتے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو دعائیں پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بہت سی دعائیں ہیں، جو دعائیں آپ کو نامعلوم ہوں اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، معلوم کرنے کی کوشش کریں، ایسے ہی نہ چھوڑ دیں۔ مسواک کی سنت ہے، کون ہے جو مسواک کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسواک کیا کرتے تھے، اس کے باوجود جبرائیل علیہ السلام جب آتے تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے اوپر مسواک کا حکم آ جائے، مسواک فرض نہ ہو جائے کرنا۔ اور ہمیں جو مسواک سے دور، مسواک کے 70 فائدے ہیں، 70 فائدے ہیں، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، دماغ تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، زبان صاف ہوتی ہے، آواز صاف ہوتی ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ منہ سے بدبو جو آتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ تو مسواک کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے مسواک، جو ہمارے گھروں سے غائب ہے۔ سب ہمارے سامنے جب ہمارے نبی کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور جب حکم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نام لینے میں سب سے آگے،
اور نام کے ساتھ کام کرنے کے لیے سب سے پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا کتنا اہتمام کرتے تھے، اس میں ہم ایک دم پیچھے پڑے ہیں، ایک دم پیچھے ہیں۔ بس کوئی کہے نہ کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے چلو۔ نماز کا اہتمام کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں، اور دعاؤں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ بہت سی دعائیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کریں، استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، جب جائیں گے ہم تو ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ یہ روپیہ پیسہ، بنگلہ، گاڑی، یہ کام نہیں آئیں گے، ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ اس لیے سنتوں کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، اور سنت پر جس نے عمل کیا، میں نے شروع میں اشعار پڑھے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، یعنی کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارے گا، پھر نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت کا اہتمام کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ ہم سے خوش ہوگا تو ہم کو جنت دے گا۔ اللہ تعالی کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔